الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف نفسا إلا وسعها صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم و معزز اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لانے والے مہمانان عظام اور عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، بلکہ وہ تکلیف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، اور وہ تکلیف بھی اتنی ہی پہنچتی ہے جتنی کہ بندہ برداشت کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لا یکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ تعالی کی ذات مقدسہ ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حنان ہے، منان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام دیان بھی ہے۔ ان ناموں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کسی کی پردہ داری نہیں کرتی، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو دل دیتے ہیں، انسان کو موقع دیتے ہیں اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی جس کو مسنون دعا میں بیان کیا گیا، اللہم استر بسترک الجمیل، یا اللہ تو میری پردہ پوشی فرما، بے شک تو بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، میرے عیوب کو چھپانے والا ہے، میرے گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر لعنت فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو قیامت کے دن بلائیں گے جس کے پاس بہت سے اعمال ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے فلاں بندے کے عیوب کو شمار کیا، اس کے گناہوں کو شمار کیا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ آج میں بھی تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا تاکہ تجھے ذلت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عیب کو، اس کے ایک ایک گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرات محترم، کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث پاک میں ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تم زیادہ سے زیادہ بھائی بناؤ، زیادہ سے زیادہ دوست احباب بناؤ، زیادہ سے زیادہ خیر خواہ پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ جس آدمی کے جتنے بھائی ہوں گے، جتنے خیر خواہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے مطابق اس کا فیصلہ فرمائیں گے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک آدمی کو اپنے دربار میں کھڑا کریں گے، پھر اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے، پردے کے پیچھے سے بلا کر اسے فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ بندہ کہے گا کہ جی ہاں بے شک میں نے کیا تھا، پھر باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ بندہ کہے گا کہ جی ہاں بے شک میں نے کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ گنوائیں گے۔ اب وہ انسان سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ میرے تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہ گنوا دیے ہیں اور میں نے اس پر اقرار بھی کر لیا ہے، اب میری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے عیوب کو چھپایا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، آج بھی اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے کس طرح کھانا کھا رہے ہیں، یعنی گھر والوں میں اتفاق ہو، بستی والوں میں اتفاق ہو، خاندان قبیلے والوں میں اتفاق ہو، یہ اتفاق اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ابھی وہ دسترخوان سے اٹھنے بھی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ کھانے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ مل جل کر رہنا، مل جل کر کام کرنا، مل جل کر قوم و ملت کی خدمت کرنا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی مسلمان، کسی مومن کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 درجہ محبت فرماتے ہیں، اور جو آدمی کسی مسلمان مومن کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اس کے عیوب کو شمار کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور اس پر اپنے رحمتیں نازل نہیں فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر 10 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے 1 سال تک، ان کو جو اجر ملا ہے، ان کو جو ثواب ملا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ثواب اس گھر والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھے ذلیل نہیں کیا بلکہ جس طرح میں نے دنیا میں تیرے ساتھ ستانے کا معاملہ کیا تھا آج بھی میں وہی معاملہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ حضرات محترم، ہم تو انسان ہیں، حیوانوں میں بھی یہ اس نے سلوکی پائی جاتی ہے، جس کو حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے انوار الاذکیاء میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ ایک جنگل سے جا رہے تھے تو ان کے سامنے سے ایک درندہ گزرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کو شعر کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمانی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا اے درندے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس درندے نے جواب دیا کہ میں ملک شام جا رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو ملک شام کس واسطے جا رہا ہے؟ تو اس درندے نے کہا کہ میرا وہاں ایک بھائی ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اتنے دور اپنے بھائی کو ملنے کے لیے؟ تو اس درندے نے کیا ہی بہترین جواب دیا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو ملنے کے لیے سفر کرتا ہے گویا اس کا سفر عبادت ہے۔ جب اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملاقات کے دفعہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو حیوان ہے، ہم انسان ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے کتنے خود غرض بن گئے ہیں۔ ہم اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرنا، دوسرے کو رسوا کرنا آج ہماری عادت بن گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کی تفسیر میں حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جتنی بھی خلا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رحمت کا مطلب ہے رحم کرنا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان گناہ نہ کرے صرف نیکیاں ہی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرما دے جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عاجزی و انکساری کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی گردن کو جھکی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہو سوائے انبیاء علیہ السلام کی، ان کی ذات تو معصوم ہے، ان کے علاوہ چاہے وہ کتب ہو چاہے وہ اولیاء اللہ ہو ان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ البتہ اللہ والوں کی عادت شریفہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیتے ہیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک عورت ایک گھر میں رہتی تھی، اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا تو اس کے جذبات قابو میں نہیں رہے، اس نے ایک آدمی سے ناجائز تعلقات قائم کر لی۔ وہ آدمی روزانہ آ کر اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ اس کے پڑوسن میں اس کے بازو میں ایک عورت رہتی تھی، یہ روزانہ اس آدمی کو دیکھتی تھی کہ وہ روزانہ اس کے گھر آتا ہے اور جاتا ہے۔ جب اس زانیہ عورت کا شوہر آیا تو اس پڑوسن عورت نے اس کو بتلایا کہ تمہاری عورت خائن ہے، تمہاری عورت بدکار ہے، تمہاری عورت نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہے۔ جب اس آدمی نے یہ سنا تو اس کو بہت ہی برا لگا، وہ گھر گیا اور اس کی عورت کی پیٹائی کرنا شروع کر دیا، اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لی کہ اللہ واقعی میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، یا اللہ میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔
اور وہ پروسن عورت جس نے اپنے بہن کو ذلیل و رسوا کیا، اس کے عیبوں کو شمار کیا، اس کے گناہوں کو شمار کیا اور اس کو ذلیل و رسوا کیا، اس نے معافی طلب نہیں کی، اس نے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے دوستوں کہا جاتا ہے جو گناہ کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور جو گناہ نہ کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہر بندے کو حق ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے بالغ ہونے کے بعد کہ میں نے کبھی آنکھ سے گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی کان سے گناہ نہیں کیا۔ آج ہماری عادت، ہماری فطرت یہ بن گئی ہے، آج ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ جب ہم خود گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور وہی گناہ جب دوسرا کرتا ہے تو ہمیں بہت جلد نظر آ جاتا ہے۔ علامہ ابن قیوم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی تھے، وہ ایک عورت پر عاشق ہو گئے، لیکن اس عورت سے نکاح کرنے کی نوبت نہیں آئی، اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس صحابی پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ رات کے وقت قبرستان گئے، ان کی قبر کو کھودی، قبر میں سے لاش نکال کر اس کے ساتھ زنا کیا۔ اس قبر میں سے آواز آئی، اے انسان، تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ جب اس صحابی نے یہ سنا تو وہ بہت حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہے۔ وہ اسی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھ سے بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کی قبر کھودی، اس کی لاش نکال کر اس کے ساتھ زنا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، تو اتنا برا آدمی ہے کہ تو مدینے میں رہنے کا بھی لائق نہیں۔ چنانچہ وہ بھی صحابی رسول تھے، جب سنا کہ حضور نے مجھے مدینے سے باہر نکال دینے کا حکم دیا ہے، چنانچہ وہ مدینے سے باہر نکل گئے، جنگل کی طرف چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کرتے رہے کہ اللہ میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، یا اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے مدینے سے باہر نکال دیا، لیکن یا اللہ تیری زمین تو اتنی وسیع ہے، تیری زمین تو اتنی کشادہ ہے، اگر میں اللہ جہاں بھی جاؤں گا تیری ہی زمین ہوگی، بھلا میں تیری زمین کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ وہ صحابی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو تلاش کر کے آؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ وہ صحابی گئے، جنگل میں گئے، ایک کونا چھان مارا، ایک کونے سے کسی کی آواز، رونے کی آواز آ رہی ہے، تو دیکھا کہ وہ صحابی اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کر رہے ہیں۔ وہ صحابی، ان حضرات نے ان کو اٹھایا کہ چلو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلب کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں عشاء کی نماز ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آخری رکعت باقی تھی عشاء کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رکعت کا سجدہ کیا، اس صحابی بھی نماز میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری تو اس صحابی سجدے میں ہے، حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ ان کو اٹھاؤ۔ چنانچہ وہ اٹھانے گئے تو دیکھا کہ ان کی روح قبض ہو گئے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے در سے چھٹکا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کسی کو ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کسی کو ذلیل و رسوا کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.